بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہماری جو زندگی ہے اس کے دو دائرے ہیں۔ ایک دائرہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت کے تعلق میں جڑیں اور اللہ تعالیٰ کی جو عبادت ہے اس کو کریں۔ عبادت کی ہمارے ہاں شکلیں طے ہیں، وہ ان میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اعتکاف ہے، یہ ہمارے جو قربانی ہے، تو اس طرح کے اعمال ہیں جو عبادت کے اعمال کہلاتے ہیں۔ تو ایک دائرہ تو یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے یہ جو عبادت کے طریقے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں۔ تو گویا ایک تو ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے عبادت کا، پرستش کا، اور اس کی جو عبادت کی رسوم ہیں جن کے لیے ہمارے ہاں یہ رسوم کا لفظ جو ہے یہ تو اردو کا لفظ ہے، لیکن عربی زبان میں اس کے لیے جو زیادہ معروف لفظ ہے وہ مناسک کا لفظ ہے، منسک کی جمع۔ تو جو مناسک ہیں، مناسک عبادت، وہ ہم بجا لائیں، اور مناسک عبادت بجا لانے میں ہم پابند ہیں کہ ہم اسی طریقے کو اختیار کریں جو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں تعلیم کیا گیا ہے۔ وہ نمازیں ہیں تو اسی طریقے سے پڑھی جائیں، وہ روزے ہیں تو اسی طریقے سے رکھے جائیں، وہ حج ہے تو اسی طریقے سے کیا جائے، قربانی ہے تو اسی طریقے سے کی جائے، عبادت گاہ میں جا کے قیام کرنا ہے جیسے اعتکاف کی عبادت ہے تو وہ بھی اسی طریقے سے کی جائے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، قربانی ہے تو وہ بھی اسی طریقے سے کی جائے۔ دوسرا جو ہمارا دائرہ ہے زندگی کا وہ ہماری عملی زندگی ہے۔ عملی زندگی جو ہے یہ بڑی پھیلے ہوئے اس کے دائرے ہیں، یعنی میں ایک خاندان کا فرد ہوں، میں ایک ریاست کا فرد ہوں، میں ایک معاشرے کا فرد ہوں، میں دوستوں احباب کے ساتھ جیتا ہوں، مجھے اپنی معیشت کو چلانے کے لیے کوئی کاروبار کرنا ہے، کوئی ملازمت کرنی ہے، کوئی لین دین کرنا ہے، میں نے اپنے جو معاشرہ ہے اس میں چلنا پھرنا ہے، اس کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے، تو وہاں بھی کچھ ایکٹیویٹیز وجود میں آتی ہیں جن کو مجھے انجام دینا ہے۔ اسی طرح مجھے کچھ اختیارات حاصل ہو جاتے ہیں، میں ذمہ دار بنا دیا جاتا ہوں کسی کام کا، تو وہاں بھی مجھے کچھ ایکٹیویٹیز کرنی ہیں، کچھ فیصلے کرنے ہیں، کچھ اقدامات کرنے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا وسیع دائرہ ہے جو میری عملی زندگی سے متعلق ہے۔ تو میرا جو دین ہے جس کا میں حامل ہوں، جس کو میں ماننے والا ہوں، اس نے اس دائرے میں بھی مجھے احکامات دیے ہوئے ہیں، اس نے اس دائرے میں بھی میرے لیے لائے عمل میں، طریقہ کار میں، مقاصد میں، اہداف میں، اصول میں رہنمائی کی ہوئی ہے، تو یہاں بھی مجھے اس کی اطاعت کرنی ہے۔ ایک دائرہ ایسا ہے کہ جو ان دونوں دائروں سے باہر ہے، تو اس کو بھی واضح کر لینا چاہیے۔ بنیادی طور پر تو میرا جو خدا سے تعلق ہے وہ اطاعت کا تعلق ہے، یعنی میں اس کا عابد بھی ہوں اور اس کا مطیع بھی ہوں، یعنی دو عنوانات میرے اللہ سے تعلق کے بنتے ہیں قرآن مجید کی روح سے۔ ایک یہ کہ میں اس کا پرستار ہوں، پجاری ہوں، اس کا عابد ہوں، میں اس کی عبادت کرنے والا ہوں، تو وہاں بھی مجھے اطاعت کرنی ہے، اس معنی میں کہ اس کے عبادت کرنے کے جو طریقے ہیں میں وہی اختیار کروں جو اللہ کے رسول نے مجھے سکھائے ہیں۔ یہاں میں اگر ان طریقوں سے انحراف کرتا ہوں تو میں بدعت کا ارتکاب کرتا ہوں، میں اس کے دکھائے ہوئے سکھائے ہوئے راستے سے ہٹ جاتا ہوں، اور یہ وہ جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سخت وعید فرمائی ہے کہ جو شخص کسی بدعت کا ارتکاب کرتا ہے وہ اپنی بدعت کی وجہ سے جہنم میں جانے کا خطرہ مول لے رہا ہے۔ تو اس کو بھی ہمیں ملحوظ رکھنا ہے کہ ہم اپنے عبادت کے امور میں، عبادت کی رسوم میں، عبادت کے مناسک میں کوئی نئی چیز ایجاد نہ کریں، کوئی نئی چیز ایڈ نہ کریں، یا
جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے بتائے ہیں ان میں کوئی کمی نہ کریں، ان کو بیان ہی کرنے کی کا ہم مکلف ہیں، اس کو ہمیں بیان ہی انجام دینا ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی ہمیں کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ دوسری بات ہماری عملی زندگی ہے، تو ہماری عملی زندگی جو ہے اس میں بھی میں والد بنوں، میں بیٹا بنوں، میں بھائی بنوں، میں اسی طرح زندگی کے میں کاروباری بنوں، میں ملازمت کروں، میں باس بنوں، میں ماتحت بنوں، میں دوست بنوں، میں رشتہ دار بنوں، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں میرے لیے لازم کر دی ہیں۔ مجھے سچ بولنا ہے، مجھے دیانتدار رہنا ہے، مجھے کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کی جو حکم دیے ہوئے ہیں ان کو کسی بھی صورت میں ان کے خلاف نہیں جانا ہے۔ اسی طرح میں کھاتا پیتا ہوں تو اس میں بھی مجھے رزق حلال یا حلال چیزوں کو استعمال کرنا ہے۔ میں کوئی ایسی چیز یا ایسا کھانا نہیں کھا سکتا کہ جو اللہ تعالیٰ نے جس کو ناجائز ٹھہرایا ہوا ہے، جیسے سور کا گوشت ہے، یا چوری کر کے کسی کا مال حاصل کرنا ہے، یا ملاوٹ کر کے کسی کا مال حاصل کرنا ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہاں بھی میں اطاعت کے دائرے میں ہوں۔ تو بنیادی طور پر مجھے اس بات کو واضح کرنا تھا کہ ہماری جو اطاعت ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اطاعت کا تعلق ہے، اس کے دائرے دو ہیں۔ ایک عبادات کا دائرہ ہے، عبادت میرا الگ سے خدا کے ساتھ تعلق ہے، لیکن عبادت میں بھی مجھے فرما بردار بن کر رہنا ہے، مجھے کوئی انحراف نہیں کرنا۔ انحراف ہی ہے جو بدعت کہلاتا ہے۔ انحراف کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک انحراف یہ کہ میں کوئی چیز شامل کر لوں، اضافہ کروں اپنی عبادات میں، وہ بے شک انہی عبادات میں سے ہو کہ جو عبادات اللہ تعالیٰ کے رسول نے مجھے سکھائی ہیں، لیکن میں کسی عبادت کو ایڈ کر لوں۔ جو چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہیں انہی کو مجھے کرنا ہے، کوئی چیز اپنی طرف سے اس میں، یا میں اس کسی عمل میں کوئی عمل ڈال دوں۔ میں کسی دن کا آغاز کر لوں، نیا دن بنا لوں عبادت کے لیے، کوئی نئی عبادت ایجاد کر لوں، یا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ تعلق کی کوئی ایسی جہت ایجاد کر لوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان فرمائی ہے، نہیں کی ہے، تو یہ سب چیزیں بدعت ہوں گی، اس کی مجھے اجازت نہیں اور یہ گناہ ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ نے اس کے لیے، اس کے وجہ سے جہنم میں جانے کے خطرے کو واضح کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میری جو زندگی کے دائرے ہیں، زندگی کے اعمال ہیں، جو اس زندگی کو گزارنے کے لیے مجھے کرنے ہیں، وہاں بھی مجھے خدا کے حکموں کا پابند رہنا ہے۔ میری زندگی کا کوئی دائرہ ایسا نہیں ہے، معیشت، معاشرت، سیاست، کوئی بھی دائرہ ایسا نہیں ہے جہاں میرے لیے اللہ تعالیٰ کے احکام موجود نہیں ہیں، اور مجھے ان احکام کو بجا لانا ہے، ان کے خلاف نہیں کرنا ہے۔ اور اگر میں ان کے خلاف کروں گا تو میں گناہ گار ٹھہرایا جاؤں گا، میں اللہ تعالیٰ کا نافرمان ٹھہرایا جاؤں گا۔ قرآن مجید نے دو لفظ بولے ہیں، ایک ہے فاسق اور ایک ہے فاجر۔ تو یہ جو فجور اور فسوق ہے، فسق ہے، اس کی کوئی اجازت مجھے نہیں ہے، اور یہ بہت ایمان سے دوری کی حالت ہے۔ جب میں کسی فسق میں مبتلا ہوتا ہوں، کسی فسوق میں مبتلا ہوتا ہوں، کسی فجور کا ارتکاب کرتا ہوں، تو میں خدا کی نافرمانی کی حالت میں ہوتا ہوں۔ تو مجھے میرا خدا سے ساتھ جو تعلق ہے، اس کے میں اس بات کا اہتمام کرنا ہے کہ میں دینی اعمال ہوں یا دنیوی اعمال ہوں، دونوں کی صورت میں مجھے خدا کی فرما برداری میں رہنا ہے، خدا کے حکموں کے مطابق زندگی کو اختیار کرنا ہے۔ اچھا، یہاں میں اگرچہ اس کو بہت تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک تین جملوں میں ایک بات عرض کر دوں کہ جو زندگی کے جو ہم فیصلے کرتے ہیں، بہت سارے اقدامات کرتے ہیں، ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں دین نے کوئی بات ہماری لیے طے نہیں کی ہے۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ کے رسول نے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کوئی چیز طے نہیں کی ہے، اس کو ہم مباحات کا دائرہ کہتے ہیں۔ جیسے کھانا کھانے میں تو اللہ نے یہ طے کر دیا
کہ فلاں فلاں چیز تم نہیں کھا سکتے، لیکن کھانا میں نے کیسے کھانا ہے، پلیٹ میں ڈال کے کھانا ہے، میں نے ہاتھ سے کھانا ہے، چمچے کے ساتھ کھانا ہے، میز پر بیٹھ کے کھانا ہے، زمین پر بیٹھ کے کھانا ہے، ان میں سے کوئی چیز نہ طے کی ہے، نہ دین نے اس کو موضوع بنایا ہے۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ مباحات کا دائرہ ہے، اس میں ہم پوری طرح اپنے رسم رواج کے مطابق چیزیں کھا سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں۔ ہاں، وہ دائرہ جہاں اللہ کا کوئی حکم آ جاتا ہے تو وہاں ہمیں انحراف کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔